اللہ سے کہ وہ بھی پر تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے استقبال میں ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی آواز بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين عليهما السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. علامات المؤمن خمس: الورع في الخلوة والصدق۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی، میں ایک ہی جملے پر اس لیے رک گیا چونکہ ہر بار تقریباً 20 سے 25 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے اور مشکل ہے، لہٰذا شاید ایک ہی جملے تک بات رہ جائے اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر پاؤں۔ یہ شب شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ لہٰذا میں نے امام زین العابدین سید الساجدین کے کلمات میں سے ایک کلمہ کہ جس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، اور متعدد روایات میں متعدد مقام پر ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے مومن کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔
کہیں پر، لیکن سب کا مقصد اور ہدف ہر کلمے میں بس ایک ہے، وہ کیا ہے؟ قرب پروردگار، کہ ہم انسان بن جائیں اور قرب پروردگار پالیں۔ لہذا اس حدیث میں بھی امام علیہ السلام نے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، گردن جو ہے زیراف کی طرح کرنا پڑے گی بس ٹھیک ہے، آواز چلی جائے گی انشاءاللہ، شور مچ رہا ہے نا اس لیے نہیں جا رہی، مائک کی وجہ سے نہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ لہذا آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، علامات المومن 5، 5 علامتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وہ فرمایا الورع فی الخلوہ، کہ ورع خلوت میں۔ خود ورع کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے تقوی، ایک ہے ورع، دونوں کے درمیان فرق ہے، لیکن کچھ مقام پر ایک ہی معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ علماء نے سے سوال کیا گیا، ما هو الفرق بین الورع والتقوی؟ ورع اور تقوی کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو بحث خارج کے ایک استاد ہیں، انہوں نے کہا کہ ورع یہ تقوی سے بلند منزلت ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ تقوی جو پروردگار نے جن چیزوں سے منع کیا ہے کہ یہ کام نہ کرو، نہ کرنا، اور جو فرائض تمہارے لیے قرار دیے ہیں اس پر عمل کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اتقو، تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ویسا تقوی اختیار کرو۔ ورع کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ کہ ورع محرمات کے جو مقدمات ہیں ان مقدمات سے بھی احتیاط کرنا۔ توجہ چاہتا ہوں، ورع یعنی ہم کو شبہ ہے، شک ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو یہ کام ہمیں حرمت تک لے جائے گا، تو اس کام سے رک جانے کا نام ورع ہے۔ لہٰذا یہ اس سے بلند مقام ہے۔ اور امام نے کیا فرمایا کہ علامات المومن 5، اول پہلی کیا ہے؟ الورع فی الخلوہ، تنہائی میں بھی جو مقدمات حرام ہیں ان سے پرہیز کرنا۔ لہذا یہ مرحلہ بہت سخت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے، کہاں؟ تنہائی میں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی مقام پر کسی کی وجہ سے حیا آ جائے اور ہم اس کام سے رک جائیں، لیکن خلوت میں ورع کا اپنی زندگی میں داخل کرنا یہ مومن کی علامت ہے، اور یہ تقوی سے بلند مرتبہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں متعدد چیزیں ملتی ہیں، اگر انسان صاحب ورع ہو جاتا ہے، صاحب تقوی ہو جاتا ہے، پرہیز کرتا ہے مقدمات حرام، یعنی جو چیزیں ہمیں حرام تک لے جائے گی اس میں شبہ پایا جاتا ہے، اس سے بھی انسان اگر رک جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ مومن کی علامت ہے۔ امام فرماتے ہیں خلوت میں بھی ورع کا اختیار کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ جیسا کہ علامہ طباطبائی ایک عالم گزرے ہیں، عظیم عالم، جب آپ نجف اشرف میں درس پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا کہ آپ نے یہ ارادہ بنایا کہ اب ہم جا رہے ہیں اپنے وطن، اب واپس پلٹ کر آنا نہ ہوگا، تو لہٰذا وہ اپنے استاد کے پاس گئے، سید قاضی کے پاس۔ انہوں نے کہا استاد محترم میں اب جا رہا ہوں اور واپس نہیں آؤں گا،
لہٰذا آپ کچھ نصیحت فرمائیں جو میری زندگی میں کام آئے۔ اور ایسا ہم نے بھی دیکھا ہے کہ استادوں میں کچھ استاد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان ایک طالب علم ان سے بہت قریب ہو جاتا ہے، ان سے ساری باتیں کرتا ہے اور اپنی باتوں کو بتاتا ہے، بیان کرتا ہے۔ لہٰذا آپ نے آخری وقت جب رخصت ہونے لگے تو آپ نے سید قاضی سے کہا کوئی ایسا جملہ ارشاد فرمائیں، چونکہ یہی استاد کا ہدیہ ہوتا ہے۔ دیکھیے ہر انسان اپنے اعتبار سے ہدیہ دیتا ہے اور سامنے والے کے اعتبار سے ہدیہ دیا جاتا ہے، لہذا انہوں نے کوئی ایسا جملہ آپ ارشاد فرمائیں کہ جو میری زندگی میں ہمیشہ کام آئے۔ کہ یاد رکھو اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا۔ کون سی آیت؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا اس یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ جب کوئی بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے تب بھی تمہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ ایک واقعہ ہے، میں پورا واقعہ نہیں پڑھتا، بس ایک جملہ کہ خاتون ہے، تنہائی ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کوئی نہیں ہے۔ ایک جوان نے دیکھا، چاہا کہ کچھ جسارت کریں۔ خاتون نے روکا کہ کیا کر رہے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ کہا حیا کس سے آئے، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں واللہ لا یرانا الا الکواکب، خدا کی قسم، توجہ چاہتا ہوں، کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی قسم ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے الا الکواکب، یعنی ہمیں اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ ستارے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس تنہائی میں اور اس تاریکی میں، اس کے علاوہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف دیکھ رہا ہے کون؟ یہ ستارے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یاد رکھو وہ ستارہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو ان ستاروں کو بھی دیکھ رہا ہے اور ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا جب یہ آیت ہمارے ذہن میں ہوگی کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو لیکن ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ ہمیں کمال کی منزل پہ لے جائے گا۔ اور امام معصوم فرماتے ہیں کہ علامت مومن میں پہلی علامت یہ ہے الورع فی الخلوہ، جب کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے تب بھی تم پرہیزگار بن جاؤ، یہ ایمان کی بلندی کا نام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا پہلی علامت جو امام بیان فرماتے ہیں، اور جب انسان اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا خدا اسے دیکھ رہا ہے، تو یہ کمال عبدیت ہے، کمال بندگی ہے، یہ ایمان کا مکمل ہونا ہے، ایمان کا کامل ہونا ہے کہ انسان ایمان کی اس بلندی پر ہے کہ وہ ہمہ وقت ہر لمحہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا پروردگار اسے دیکھ رہا ہے، اس کا خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو خدا سے خوف کرتے ہیں، خدا سے خائف ہوتے ہیں، خدا کی پرواہ کرتے ہیں، خدا کا احترام کرتے ہیں، خدا سے حیا اختیار کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ جو خدا سے خائف ہوتے ہیں وہ کسی سے خائف نہیں ہوتے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور ہم نے دیکھا کہ آج جس مرد مومن، مرد مجاہد، عالم، جلیل، جمیل کہ جس کی آج تدفین ہوئی، وہ کسی سے خائف نہیں ہوتا تھا، وہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا، صرف اور صرف ڈرتا کس سے تھا؟ وہ خدا سے ڈرتا تھا، اپنے پروردگار سے ڈرتا تھا، اپنے خالق سے ڈرتا تھا، وہ صاحب ورا تھا، اس لیے اس کا جینا حرام ہو رہا تھا۔ لیکن یاد رکھو جس نے بھی اس کا جینا حرام کیا وہ مرنے کے بعد ان کا جینا حرام کر کے چلا گیا۔ یہ دنیا نے دیکھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ سمجھ رہا تھا
کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم سپر پاور ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ انسان کا مار دینا، کسی کا قتل کر دینا، وہ اس کی کامیابی ہے۔ اور طول تاریخ میں بہت سے لوگوں نے یہ غلطی کی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ طول تاریخ میں جن لوگوں نے یہ غلطی کی وہ اس غلطی پر پشیمان ہوئے، اس غلطی پر پشیمان ہوئے، کوئی بھی ہو۔ اور بہت سے گزرے تاریخ میں، انہوں نے سوچا کہ شخص کو ختم کر دینے سے کام تمام ہو جائے گا، لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے۔ اس کو تو مارا جا سکتا ہے، اس کی فکر کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کی آئیڈیالوجی کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا مولا کے چاہنے والے، ماننے والے زندگی صرف اپنے لیے نہیں گزارتے۔ مومن صرف اپنے لیے زندگی نہیں گزارتا، مومن وہ ہوتا ہے کہ جتنی اس کے اندر استطاعت پائی جاتی ہے، جتنا اس کا دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے میں جتنے لوگ آتے ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی آئیڈیالوجی کو ان تک پہنچاتا ہے جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے۔ اسی لیے ورا ایک کامل ترین منزل کا نام ہے، تقوی ایک منزل کا نام ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اتقو حق تقاتے، تقوی اختیار کرو، تقوی کا حق ادا کرو۔ پھر اس کے بعد سوال کیا جاتا ہے کتنا تقوی اختیار کریں؟ مستطاعتم، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ اب ہمارے اندر جتنی استطاعت پائی جاتی ہے اتنا ہم سے تقوی مطلوب ہے، اتنا ہم سے ورع مطلوب ہے۔ اب جتنی استطاعت پائی جاتی ہے، جتنا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا اتنا ہمارا تقوی بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہمارا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ صرف ہم متقی ہوں گے تو دائرہ ہمارا محدود ہے۔ اگر ہم ایک ملک کو متقی بنا کے چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تقوی، اس کی استطاعت بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے امام معصوم نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ صرف تم بن جاؤ، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری وسعت جتنی ہے اتنا تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے، اتنا تمہیں صاحب ورع بننا ہے اور بنانا ہے۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کا قائم کرنا صرف ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم پڑھ لیں گے؟ نہیں، وہاں پر علماء نے بہت معنی تنگ کیا تو اتنا کہا کہ نماز کا اہتمام کرنا اقیم الصلاۃ ہے۔ وقت نماز سے پہلے نماز کا اہتمام کرنا یہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ ہے۔ لیکن نماز کا قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو بھی بے نمازی ہے ہماری وسعت میں اس کو نمازی بنا دینا، یہ اقیم الصلاۃ ہے، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ تقوی صرف متقی ہو جانا کا یہ تقوی نہیں ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے اس حد تک لوگوں کو برائی سے روک دینا یہ تقوی ہے۔ صاحب ورع ہونا یعنی ہم خود مقدمات حرام سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، دوسروں کو بچا لے جائیں، یہ ہمارا ورع ہے۔ لہٰذا دین اسلام میں خود پسند لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سیلفش لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ان کی ہے کو تم بھی بچو، انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اب جس کے جتنے اہل و عیال ہوں گے اس کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا۔ اب دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ ان کے تشیع میں اتنا مجمع کیوں ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اولادیں 10 تک منحصر رہتی ہے، لیکن یہاں پر اولاد صالح ہے۔ اب اولاد صالح کا حق یہ ہے کہ اگر انہوں نے صالح بنایا ہے تو سب ان کی اولاد کہلائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ تم خود اپنے آپ کو بچاؤ، پہلا مرحلہ۔
اپنے نفس کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ خود بچ کر نکل جانا یہ کمال نہیں ہے، بچا لے جانا یہ کمال ہے۔ حر اگر اکیلے چلے جاتے، توجہ چاہتا ہوں، حر اگر اکیلے چلے جاتے تو پھر وہ کمال نہ ہوتا۔ حر یقیناً یزیدی لشکر میں تھے، لیکن حر نہیں تھے، حر ایک لشکر مرتب کر رہے تھے کہ جو بھی ہمارے ساتھ آیا ہے کم از کم اتنی کوشش کروں کہ خود بھی بچوں، اس کو بھی بچا لے جاؤں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا حر ایک لشکر بنا رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے صرف خود نہ بچ جاؤ جہنم سے، یہ صاحب ورا ہے، یہ اہل تقوی ہے۔ لہذا حدیث طویل ہے، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اہل بیت، مولا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں، اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کہ زندگی اپنے بچنے کے لیے نہیں تھی، وہ تو جنت میں ہے، جنت ان کے اختیار میں ہے، لیکن وہ ہمیں انسان بنانے کے لیے آئے، وہ ہمیں کمال کی منزل پر لے جانے کے لیے آئے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا، چونکہ انسان جتنا وسیع اس کا دائرہ ہوتا ہے اتنا ہی بڑا وہ امتحان دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ حسین نے عظیم قربانی پیش کی۔ کیسی قربانی؟ کہ اپنے چھوٹے بچے کو، آخری جو سرمایہ حسین کا ہے 6 مہینے کا بچہ، اسے بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ ایک بیٹا ہے کہ جو امام کا بیٹا مریض ہے، بیمار ہے، جسے سید الساجدین کہتے ہیں۔ جب وہ عصا لے کر کھڑا ہوا، میرے بابا کوئی آپ کی نصرت کے لیے رہ نہ گیا؟ سید الساجدین نے جب عصا، پھوپھی اماں وہ عصا کہاں ہے؟ میں عصا کا سہارا لے کر اپنے بابا کی نصرت کروں گا۔ تو حسین نے کہا میرے لال تمہارے اوپر بڑا عظیم جہاد ہے، میرے لال تم ان سختیوں کو دیکھو گے کہ حسین ان سختیوں کو نہ دیکھے گا۔ عزادارو، آج شب شہادت ہے، کچھ جملے امام سید الساجدین کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، ہمارے مولا و آقا نے وہ مصائب دیکھے ہیں کہ خدا کسی کو نہ دکھائے، کہ جوان بیٹا ہے، باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، لیکن ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق۔ سید سجاد ایسا لگتا ہے کہ جان چلی جائے گی۔ بازاداروں، پھوپھی اماں آگے بڑھی، اے میرے لال کیا دیکھتی ہوں؟ کہا اے پھوپھی اماں، کیوں نہ ایسی حالت ہو، ان ظالموں نے نجس جنازوں کو دفن کر دیا، لیکن میرا بابا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ عزادارو، یہ مناظر سید سجاد کو بہت رلاتے ہیں، بہت رلاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے پڑھا ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام 35 سال اپنے بابا پر روئے، 35 سال روئے۔ عزادارو، جب بھی کبھی پانی دیکھتے ہیں گریہ کرنے لگتے ہیں، یہ امام سجاد کا حق ہے۔ جب کبھی بازاروں سے گزرتے ہیں گریہ کرنے لگتے ہیں۔ گوسفند کو ذبح کرنے والے قصاب جانتے ہیں کہ اگر سید سجاد میرے قریب آئیں گے تو جب یہ ایک سوال کریں گے، وہ سوال کیا ہے کہ اے یہ بتا، اے قصاب اتنا بتا دے کہ تو نے ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ بھئی یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے آقا یہ تو شریعت محمدی کی تعلیمات ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، بغیر پانی پلائے، بغیر دانہ کھلائے ہم جانور ذبح نہیں کرتے۔ بھئی اتنا سننا تھا کہ سید سجاد کربلا کر رہ کر کہتے لیکن ہائے میرے بابا، ہائے میرا بابا، کتنا
غریب تھا، کتنا مظلوم تھا کہ جسے قتل کر دیا گیا، پیاسا قتل کر دیا گیا، جسے بھوکا قتل کر دیا گیا۔ ہاں عزادارو، سید سجاد یہ مناظر دیکھ چکے، اور جب بھی کوئی سوال کرتا ہے تو جواب دیتے ہیں۔ متعدد روایات اس مفہوم کی موجود ہے، لیکن میں ایک روایت کے 2 جملے پیش کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں کہ سید سجاد پوری عمر روتے رہے، پوری عمر روتے رہے۔ کبھی منہال آگے بڑھ کے سوال کرتے، مولا یہ چاہتے ہیں، سید سجاد یہ چاہتے ہیں کہ میرا مولا کم روئے، اس لیے سوال کرتے میرے آقا آپ اتنا کیوں روتے ہیں، نہ رویا کرے۔ تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ تم نے انصاف نہ کیا۔ یعقوب کا ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے میرے 18 یوسف کربلا کے میدان میں قتل کر دیے گئے، اے منہال تم نے انصاف نہ کیا۔ ایک مرتبہ منہال آگے بڑھے، پڑھنے کے بعد کہتے ہیں آقا شہادت تو آپ کے گھر کے میراث ہے۔ وہ یہ کہنا تھا، سید سجاد تڑپ گئے، اے منہال تم نے صحیح کہا، شہادت میرے گھر کی میراث ہے۔ کیا یہ بھی میرے گھر کی میراث ہے کہ میری ماں بہنیں، پھوپھیاں، پیردار بازاروں میں پھرائی جائے؟ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ میں روایت کا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک راوی امام زین العابدین کی خدمت میں آیا، آن کے کہنے لگا میرے آقا آپ پر سب سے عظیم مصیبتیں کب پڑی اور کیا مصیبتیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں میں پوری مصیبت ذکر نہیں کرتا، بس 2 باتیں۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ 7 مصیبتیں ایسی مجھ پر پڑی کہ جو کہیں نہ پڑی۔ اس کے بعد کہتا ہے، راوی آگے بڑھتا ہے، سوال کرتا ہے میرے آقا سب سے بڑی مصیبتیں کہاں پڑی؟ کہا الشام، الشام، الشام۔ وہ یہ کہنا تھا زین العابدین تڑپ گئے، سید الساجدین تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ راوی بڑھتا ہے میرے آقا وہ مصیبتیں کون سی ہیں؟ بس میں 2 مصیبتیں ذکر کرتا ہوں۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ سید الساجدین کہتے ہیں کہ میرے چاہنے والے جانتا ہے شام میں ہم پر کیا گزر گئی؟ کہا سن، جب ہمیں قید کر کے لے جایا گیا، قید کر کے لے جایا گیا تو تلواروں نیزوں کے سائے میں ہمیں رکھا گیا، اور ایک منادی ندا دے رہا تھا کہ اے تماشائیو تماشا دیکھو۔ اس کے بعد منادی ہمیں ان گلیوں میں لے جاتا تھا جہاں یہودی رہتے تھے، بس آخری جملہ جہاں عیسائی رہتے تھے۔ اس کے بعد منادی کہتا تھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ تمہیں پتہ ہے یہ قیدی کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے تمہارے آباء و اجداد کو قتل کر دیا، اور یاد رکھو ان کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ پر یہ سننا تھا کہ لوگ پتھر مارتے تھے، آگ پھینکتے تھے، ارے گرم پانی پھینکتے تھے۔ ہاں زادارو، امام سجاد کہتے تھے کہ کیا کروں، لیکن میرے گردن میں طوق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، اور میری گردن کو باندھ دیا گیا۔ میرے امامے پر جب آگ پھینکی گئی تو میں بجھا نہ سکا، سیدانیاں تڑپ رہی تھی، ہائے مظلومیات۔ ارے سید سجاد شاید اسی لیے کہہ رہے تھے الشام، الشام، الشام۔ امام کی نظروں نے یہ منظر دیکھا ہوگا۔ ہاں زادارو، امام سجاد بیان کرتے ہیں، بس آخری جملہ میں نے مقتل میں پڑھا، میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جب امام کی شہادت قریب آئی تو امام نے ایک وصیت کی کہ سنو میرے ناکے کا خیال رکھنا، میرے ناکے کا خیال رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ناکے پر امام نے 22 حج کیے تھے، اور جانتے ہیں تاریخ لکھنے والوں نے ایک جملہ لکھا، بس میں نے بات تمام کر دی۔ ایک جملہ لکھا، کیا لکھتے ہیں؟ امام نے اس پورے دورانیے میں کبھی ایک کوڑا نہیں مارا، کوئی کوڑا نہیں
سن لیا، میں نے پڑھ دیا، لیکن اے عزادارو، جو امام اپنے ناقے کو ایک کوڑا نہ مارے، ارے اس نے اپنی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ جب سکینہ زمین پر بیٹھ جاتی ہے تو اسے کوڑے مارے جاتے ہیں، اور سید سجاد کو کوڑے مارے جاتے ہیں کہ ان بیویوں سے کہو سائے میں نہ بیٹھے۔ ارے سید سجاد نے یہ منظر دیکھا، صبر کیا، وَاسْتَعْلَمَ الْبَشِيرُ ظلم عجم ينقلبون على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ پروردگار تجھ واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما۔ معبود پالنے والے جہاں کہیں بھی امام کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود پالنے والے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود پالنے والے عتبات عالیہ کی حفاظت فرما، جو عتبات عالیہ کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ معبود پالنے والے دعاؤں میں اہم دعا یہ ہے کہ ہم سب کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ معذرت 5 منٹ بچے ہیں، کوئی معذرت یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ قافلہ سالار ہے بہت بیمار اماں، قافلہ سالار ہے بہت بیمار اماں، قافلہ سالار ہے بہت بیمار اماں، قافلہ سالار ہے بہت بیمار، قافلہ سالار ہے بہت بیمار اماں، قافلہ سالار ہے بہت بیمار اماں۔ عابد بیمار جب بابا کے لاشے پر گئے، دیکھ کے بابا کی حالت رو کے یہ کہنے لگے، ظلمتوں کی آندھیاں دے گئی تنہائیاں، اے چچا امداد کو میری چلے آؤ اماں، قافلہ سالار ہے بہت بیمار، قافلہ سالار ہے بہت بیمار۔ اے پھوپھی بے جرم بابا کو میرے مارا گیا، کتنی بے دردی سے بابا کا گلا کاٹا گیا، چھوڑ کر لاشے پہ در کس طرح جائے پسر، تنہا مجھ کو اس جگہ چھوڑ کر جاؤ اماں، قافلہ سالار ہے بہت بیمار، قافلہ سالار ہے بہت بیمار۔ نہ غذا دیتے ہیں نہ پانی پلاتے ہیں، لہیں سامنے لا کر میرے پانی گراتے ہیں، لہیں کیا کوئی بیمار پر بے کس و لاچار پر کرتا ہے اتنا ستم، مجھ کو بتلاؤ اماں، قافلہ سالار ہے بہت بیمار اماں، قافلہ سالار ہے بہت بیمار اماں۔
اے پھوپھی اب شام تک کس طرح سے جاؤں گا میں، پاؤں میں بیڑی پڑی ہے کیسے چل پاؤں گا میں، راستہ پرخار ہے چلنا بھی دشوار ہے، کچھ سمجھ آتا نہیں اتنا سمجھاؤ اماں قافلہ سالار، قافلہ سالار ہے بہت بیمار اماں یا حسین السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس ایها المدفون بعرض الدوس، السلام علیکم یا مبعث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان الامان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا بنت ولی اللہ، السلام علیکم یا اخت ولی اللہ، السلام علیکم یا عمت ولی اللہ، السلام علیکم یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ یہ مجلس بالکل اپنے صحیح ٹائم سے 8:30 بجے شروع ہو جاتی ہے،